الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب ذوالجلال ولی کرام کے لیے لائق و سجاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے، جو ہمیں جلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جس کی ذات بقا ہے اور ہم سب کو فنا ہونا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کیا جائے، ہم اللہ رب العالمین کی شان میں 0% بھی وہ انعام و اکرام جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اسی رب تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قیامت کے دن تک تمام نبیوں پر، رسولوں پر درود و سلام کے انگنت پھول نچھاور فرما، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء، آمینہ کے لالے، عبداللہ کے پیارے، عبد المطلب کے دلارے، جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کچھ باتیں جس موضوع پر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آج کا مسلمان۔ ہم آج مختصر سے گفتگو میں یہ باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اور اس رسول کے ماننے والے جو اپنے آپ کو رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا ہم دیکھتے ہیں کسی کا نقشہ ہے، ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ ہم گھر بناتے ہیں، گھر بنانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا نقشہ تیار کرتے، اس کا ماڈل تیار کرتے کہ ہاں ایسے بنانا ہے۔
اللہ رب العالمین نے جو یہ لمبی زندگی ہمیں عطا کی ہے، 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، اس زندگی کو گزارنے کے لیے کس نقشے کی، کس ماڈل کی ہمیں ضرورت ہے، یہ چیز اہم ہے اور یہ اہم سوال ہے۔ ہمیں جس ماڈل کی ضرورت ہے اور جس نقشے کو لے کر کے اپنی زندگی کو گزارنی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہی بات ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک سورۃ الاحزاب کے اندر واضح کیا، بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا کے لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے تمہارے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ رہتی دنیا تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اے دنیا والو، اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو نبی کی سیرت پڑھو، نبی کے زندگی کو اپنے زندگی کے اندر لانے کی، نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں نبی کی زندگی کو کیوں آئیڈیل بنایا گیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب قرآن مجید کے اندر ایک دوسری سورت کے اندر دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی آدمی کے بارے میں دنیا والے کہیں کہ فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کیریکٹر اچھا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی دنیا والے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ جو تاج پہنایا جا رہا ہے، یہ جو عہدہ اور منصب دیا گیا کہ اے نبی آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، یہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، اس دنیا کو بنانے والا، پوری کائنات کو چلانے والا اکیلا رب العالمین وہ کہہ رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ عظیم اخلاق کے مالک۔ آپ دیکھیے، غور کریے، اللہ رب العالمین نے جس مقام پر واضح کیا، بیان کیا کہ نبی کی زندگی کو تمہارے لیے ہم نے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، وہیں پر اللہ نے یہ بھی واضح کیا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر۔ یہ جو نبی کی زندگی پر چلنے والے لوگ ہیں، جو نبی کو آئیڈیل ماننے والے لوگ ہیں، جو نبی کے اسوے کو پکڑنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل مانتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک ایک پوائنٹ اگر لیا جائے تو ایک خطبہ جمعہ کے اندر نہیں ہوگا۔ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے نبی کی سیرت پر، نبی کی سیرت میں، نبی کی زندگی میں کیا کیا چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز نبی کی زندگی سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں تضاد نہیں تھا۔ آپ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، آپ جو کہتے تھے اس پر آپ کا عمل ہوتا تھا۔ یہ نبی کی زندگی کا بہت بڑا نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اور آپ دیکھیے، اگر ایک داعی، اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا، بھلائی کی طرف بلانے والا، برائیوں سے منع کرنے والا، ایک داعی کی سب سے بڑی صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ قول و عمل میں تضاد نہیں رکھتا، وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا۔ یہ ایک داعی کی بہت بڑی صفت ہوتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے بڑے داعی تھے۔ آپ نبوت ملنے کے بعد سے لے کر کے آخری سانس تک دعوت اللہ کا کام کرتے رہے، تو آپ کی زندگی سے سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ آپ کے قول و عمل میں تضاد نہیں تھا، اور قرآن بھی یہی تعلیم دیتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، دیکھیے،
اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون. اے یہودیوں، اے اہل کتاب، تم لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل کتاب کو، یہودیوں کو مخاطب کیا اور کہا اے اہل کتاب، تم لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو، تورات پڑھتے ہو، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب پڑھتے ہو، اور تم خود عمل نہیں کرتے ہو، تمہارا عمل اس پر نہیں ہوتا ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہوتا ہے؟ بات وہی کرو جس پر تمہارا عمل ہو. یہ اثر انداز ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے. آپ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیے آپ. ایک ایک چیز جو نبی نے لوگوں کو بتایا، کسی بھی چیز میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کا یہ عمل نہیں تھا. جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کی تلاوت کرتے تھے، اس میں خاص طور سے ایک آیت بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ دنیا کی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو آخرت ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. اللہ کے نبی لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ. پوری سیرت اٹھا کر کے دیکھو، کیا نبی کا اس پر عمل نہیں تھا؟ چٹائیوں پر بسر کیا کرتے تھے. نبی کا کمرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں حضرت عمر فاروق داخل ہوتے ہیں. یہ پیالہ ہے، لکڑی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، نبی سے پانی پیا کرتے تھے. وہ چٹائی جس پر نبی لیٹے تھے، اس چٹائی کے نشان آپ کے پیٹھ پر موجود ہیں. اللہ کے نبی کا روم ہے، آپ کا کمرہ ہے، کمرے میں تھوڑا سا اناج رکھا ہوا ہے. کون ہے یہ وہ شخص ہے جن کی امامت کے انتظار کے لیے سارے انبیاء مسجد اقصیٰ کے اندر انتظار کر رہے تھے. ان کے روم کے، ان کے کمرے کی یہ حالت ہے. عمر فاروق دیکھ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ آرام سے، آسائش سے رہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ ایسے کیوں رہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر سن لو، اے خطاب کے بیٹے سن لو، مالی ولی دنیا، میرے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے عمر سن لو، میں دنیا والوں کے لیے آئیڈیل ہوں، نمونہ ہوں. یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو ہیں، ان کے لیے دنیا جنت ہے. میں اپنے آخرت کو بنا رہا ہوں، میرا ٹارگٹ دنیا نہیں ہے. نبی نے جو کہا وہ نبی نے کیا. یہ نبی کے زندگی کا معاملہ تھا. آپ دیکھیے اور آگے بڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر کبھی بھی اپنے گھر والوں کو قربانیوں سے منع نہیں کیا. ایک لیڈر جو ہوتا ہے، ایک رہنما جو ہوتا ہے، اس کا ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر لیڈر ہے، رہنما ہے، تو وہ خود آگے بڑھ کر کے کام کرے، قربانی دے اپنی. یہ ایک لیڈر کی صفت ہوتی ہے، اچھے لیڈر کی. خود آگے بڑھتا ہے، خود قربانی دیتا ہے. آج ہمارا معاملہ کیا؟ عوام بیوقوف ہے، عوام بیوقوف ہے. لیڈر لوگ آپس میں عوام کو لڑوا رہے ہیں. ان کے بچے یوروپ اور امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے بچے ترقی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عوام کو آپس میں لڑوا رہے ہیں. لڑو مرو کٹو، یہی ہو رہا ہے نا. مگر نبی کا معاملہ کیا تھا؟ نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا. آپ جنگ کے اندر صف اول میں رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوا کہ صحابہ پیچھے ہٹنے لگے، مگر میدان جنگ کے اندر یہ شیر اکیلا کھڑا ہوا کرتا تھا. جاؤ، جا رہے ہو اے مسلمانوں، میں اکیلا کھڑا ہوں. یہ نبی تھے، یہ ہمارا لیڈر تھا.
آپ جنگ کے اندر اکیلے کھڑے ہوتے تھے اور کبھی ایسا نہیں ہوا آپ نے اپنے گھر والوں کی بھی قربانیاں دی. آپ دیکھیے نبی زندگی کے آخری ٹائم پر اپنی زندگی کے اندر ایک آخری لشکر اللہ کے نبی نے روانہ کیا کفار کے مقابلے میں جنگ کے لیے. آخری لشکر نبی نے روانہ کیا. اس کا لیڈر کس کو بنایا جانتے ہو؟ اسامہ بن زید کو، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوتے کی طرح مانتے تھے. اسامہ بن زید 18 سال کا یہ نوجوان، نبی نے ان کو لیڈر بنایا. نبی ان کو پوتے کی طرح مانتے تھے، پیار کرتے تھے. کہا یہ میرا پوتا جس کو میں پوتے کی طرح مانتا ہوں، میرے گھر کا ہے، یہ سب سے پہلے آگے جائے گا، یہ لیڈر رہے گا، یہ قربانی دے گا. یہ نبی کی زندگی سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے. آپ دیکھیے اور آگے بڑھیے. آپ گفتار کے غازی نہیں تھے. یہ نہیں کہ آپ کا گفتار الگ ہے، آپ کا کردار الگ ہے، ایسا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آخرت کی تیاری کرتے تھے، دنیا سے بے رغبت تھے. اور گھر کا کیا معاملہ تھا آپ دیکھیے، سیرت پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پر گئے. آپ جب گھر کے دروازے کے سامنے پہنچے، دروازے کے سامنے پہنچنے کے بعد حضرت فاطمہ نے نبی کو بلایا. نبی وہاں سے لوٹ گئے، پلٹ گئے. حضرت فاطمہ کو عجیب لگا کہ بابا جان آئے ہوئے ہیں اور دروازے سے ہی لوٹ کر کے جا رہے ہیں. اس چیز کو، اس واقعے کو سننا اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا. میری مائیں اور بہنیں خاص طور سے یہ سنیں، آج ہمارے گھر کے جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ اس معاملے پر ہوتے ہیں کہ فلاں کا شوہر یہ دے رہا ہے، فلاں گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں شوہر اپنی بیوی کو اس طریقے سے رکھ رہا ہے. اس معاملے کو لے کر کے بھی جھگڑا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اے اللہ کے نبی آپ دروازے پر پہنچ کر کے واپس آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی سن لو، میں اس لیے واپس آیا کیونکہ دروازے پر جو پردہ لگا ہوا تھا وہ ڈیزائن دار تھا، ڈیزائن والا پردہ تھا. اے علی سن لو، میں دنیا والوں کو یہ تعلیم دے رہا ہوں کہ دنیا والوں دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، آخرت کی فکر کرو. میں خود آخرت کی فکر کرتا ہوں، میں خود اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہوں مسافر کی طرح، اور میری بیٹی اس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے کہ اس کے گھر کے دروازے پر جو پردہ لگا ہوا ہے وہ ڈیزائن والا پردہ ہے. اے علی سن لو، جاؤ فاطمہ کو کہہ دو جب تک کہ یہ پردہ نکال کر کے مدینہ کے کسی غریب کو، فقیر کو نہیں دے دے گی، تب تک محمد اپنے بیٹی کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا. یہ نبی کا معاملہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. آپ آخری ٹائم پر نبی کی سیرت کو پڑھیں گے. یہ سوموار کے دن نبی کا انتقال ہو رہا ہے. اتوار کی رات میں اللہ کے نبی کے گھر میں جو چراغ جلا، اس چراغ میں جو تیل ڈالا گیا، وہ تیل بھی نبی کے گھر کا نہیں تھا، خود کا نہیں تھا، بلکہ پڑوسی سے ادھار مانگ کر کے لایا گیا تھا. یہ نبی تھے، یہ ہمارے رہبر تھے، یہ ہمارے لیڈر تھے، یہ ہمارے رہنما تھے. یہ ہمیں سکھا کر کے گئے کہ دنیا والوں جو کہو وہ کرو. نبی نے کیا، قول و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تضاد نہ رہا. میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم جو دوسرا سبق لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے. آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور سماج اور معاشرے کے اندر اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہے کہ یہ سچا ہے تو اس سے بڑھ کر کے اچھی اور سچی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں اس کا دشمن بھی گواہی دے کہ یہ آدمی سچا ہے. ابو سفیان جب ہرقل کے سامنے گئے، روم کے بادشاہ کے سامنے، تو روم کے بادشاہ نے سوالات کیے، بہت زیادہ سوالات کیے. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی
کفر اور شرک کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے سوالات ہوئے. ان میں سے ہرقل نے ایک سوال یہ کیا کہ اے ابو سفیان، تمہارے خاندان میں جو یہ محمد جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، کیا کبھی تم نے ان کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، محمد کو ہم نے کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک مرتبہ ابو جہل کے بھانجے نے، ابو جہل کے بہن کے بیٹے نے یہی سوال ابو جہل سے کیا تو ابو جہل نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم نے کبھی بھی محمد کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. بتاؤ آپ، یہ نبی کی سچائی کا سب سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی گواہیاں ہیں جو کافروں نے اور دشمنوں نے دی ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کیریکٹر؟ ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہے، حاجی ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، داڑھی ہے، سنت ہے، سب کچھ ہے، مگر مارکیٹ میں جھوٹ بولتا ہے، تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، بزنس کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لین دین کا معاملہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. ایک طرف ہماری کچھ عبادتیں جو اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں اس میں اچھائیاں ہیں، مگر ایک طرف حقوق العباد میں کوتاہیاں ہیں، ایک طرف ہمارے اخلاق میں کوتاہیاں ہیں. ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں بھلا بتائیے آپ؟ ایک آدمی داڑھی رکھا ہوا ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ روپیہ لے کر کے بھاگ گیا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے سماج اور معاشرے کے اندر؟ آج ہم کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی رکھا ہے، سنت ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ارے یار اس نے اپنے داڑھی کا بھی لاج نہیں رکھا، اس نے اپنے نماز پڑھنے کی بھی لاج نہیں رکھی، اور لوگوں کو دھوکہ دے دیا، جھوٹ بول دیا. یہ آج ہمارے کردار کی حالت. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. آپ جب نبی نہیں بنائے گئے تھے اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. یہ نبی کے سیرت اور کردار سے ہمیں ملتا ہے. نبی ہمیشہ سچ بولتے تھے کسی بھی معاملے میں ہو، اور نبی نے دنیا والوں کو بھی یہی تعلیم دی. اگر ہم حقیقی معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آج سے یہ طے کریں گے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ طے کر کے جاؤ آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے ایک چیز ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر والے تھے. آپ صبر کیا کرتے تھے ہر معاملے میں. اٹھا کر کے دیکھ، چاہے وہ گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی ہو، چاہے دین کے معاملے میں پتھر کھائے ہوں، ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص آیا نبی کے گلے میں کپڑا ڈال کر کے کھینچنے لگا، نبی کی زبان باہر آ گئی. ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے چھڑایا، نبی کو بچایا اور کہا کہ اے لوگو، تم ایک شخص کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس شخص کو تم اس لیے مارنا چاہتے ہو. طائف کا وہ واقعہ ہے. ہر طریقے سے نبی کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کیا، ہمیشہ صبر. بھلا بتائیے زندگی کے اندر اس سے زیادہ تکلیف اور کیا ہوگی کہ ایک باپ اپنے اولاد کا جنازہ اٹھائے. 3 بیٹیوں کو نبی نے کاندھا دیا. اپنی زندگی کے اندر ایک باپ اپنی بیٹیوں کو کاندھے پہ اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے جا رہا ہے. اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر نبی نے صبر کیا. میں نے وہ واقعہ بیان کیا تھا، نبی کی بیٹی کو قتل کرنے والا وہ شخص، نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، سارے کے سارے اپنی زندگی کے اندر بچپن کی حالت میں انتقال کر گئے. اس سے زیادہ اور تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے جنازے کے بغل میں بیٹھے ہوئے، معصوم سا بچہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، یہ ایک باپ کے آنسو ہیں جو اپنے بیٹے کے جنازے پر نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کے نبی نے تعلیم دی تھی کہ اے دنیا والو، میں آنکھوں سے آنسو نکال رہا ہوں، مجھے اپنے بیٹے کے جانے کا غم ہے، مگر نبی نے کہا تھا، اے ابراہیم، تیرے جانے کا بہت دکھ ہے، تکلیف ہے، مگر تیرا باپ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ نبی کے صبر کا عالم تھا۔ بتاؤ آپ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ اولاد کا جنازہ ایک باپ اپنی زندگی کے اندر اٹھائے، ایک دو نہیں، 6 اولاد کا جنازہ اپنی زندگی کے اندر اٹھائے، اور صبر کیا نبی نے۔ یہ نبی کے صبر کا عالم تھا۔ تو لوگوں، اگر زندگی کے اندر مصیبت آئے، پریشانی آئے کسی بھی شکل میں، تو صبر کر لینا، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ نبی کو مانتے ہو، آئی لو محمد، یہ تمام چیزیں جب کوئی گستاخیاں ہوتی ہے، کوئی باتیں ہوتی ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو تمہارے زبانوں سے، تمہارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے نکلنے لگتے ہیں، مگر آج تمہاری زندگیوں کے اندر نبی کی محبت کہاں نظر آ رہی ہے؟ بتاؤ۔ آج تم جھوٹے ہو، آج تم مکاریاں کر رہے ہو، آج تم ہر معاملے میں نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہو۔ کیا چل رہا ہے آج زندگی کے اندر؟ اور جب باتیں آتی ہے دعوے کی تو بڑے بڑے دعوے کرنے لگتے ہو۔ شادیاں ہو رہی ہیں، بتاؤ کون سی ایسی شادیاں ہیں؟ میں کہتا ہوں 100 میں 99% شادیوں میں نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہے سماج اور معاشرے کے اندر 100 میں 99 شادیاں کہہ رہا ہوں سنتوں کا جنازہ۔ اور جب آدمی آخری ٹائم پر مر جائے اور اس کے آخری رسومات، جنازے کی، کفن اور دفن کی بات آئے تو سنت دیکھی جاتی ہے، سنت دیکھی جاتی ہے۔ پوری زندگی سنت کا مذاق اڑاتا رہا، آج جب مر گیا تو سنت دیکھ رہا ہے۔ یہ آج ہماری زندگیوں کی حالت ہے۔ نبی کی سنتوں کو ہم نے مذاق بنا دیا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر کہاں ہے نبی کی سنتیں؟ کہاں ہے بتاؤ آپ؟ اور میں ایک چیز، بات آ رہی ہے سنت کی، تو ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے یہاں پر جنازے کا مسئلہ بہت چلتا رہتا ہے، جہری اور سری کا، دونوں جائز ہے۔ نبی کا عمل دونوں پر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری بھی پڑھی ہے اور سری بھی پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر سری پڑھ لیا جائے تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھنے لگتے۔ اور کیا باتیں کی جاتی ہے؟ جہری پڑھاؤ، اس لیے پڑھاؤ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہے۔ میں جب یہ سنتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہے تو میں سری اور پڑھاتا ہوں، کیونکہ ایک آدمی 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، اس کو جنازے کی چھوٹی سی دعا نہیں معلوم ہے۔ کیسے مسلمان ہو آپ بتاؤ؟ نبی نے جو دعا جنازے پر، ایک مردے کے جنازے پر پوری زندگی پڑھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس سنت پر عمل کرتے، وہ دعا ہمیں یاد نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جہری پڑھاؤ مولوی صاحب، سب کو سمجھ میں آتی، سب آمین بولتے، سب سنتے۔ میرے بھائی اور دوستو، جہری پڑھو یا سری پڑھو، مگر آپ کو بھی دعائیں پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، ان سنتوں پر عمل کرو۔ جن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے ان چیزوں پر عمل نہیں ہے ہمارا، آخری رسومات پر یہ تمام چیزیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والے تھے۔ ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اور ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کرنے والے تھے، عدل و انصاف۔ اور گھر کا معاملہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، گھر کے معاملے میں تو اللہ کے نبی تھے عدل و انصاف کرنے والے۔ میں باہر کا معاملہ کہہ رہا ہوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم رہی. نبی نے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کیا. اور اس سے بڑی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج دنیا کے اندر ایک تعلیم دی جاتی ہے لوگوں کو, ایک لائن بتایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جنگ اور عشق میں سب کچھ جائز ہے, محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, یہ کہا جاتا ہے آج دنیا کے اندر, اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. مگر نبی نے کہا نہیں, نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے. نبی نے لوگوں کو تعلیم دی. جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک آدمی کس سے لڑتا ہے بتاؤ آپ؟ دشمن سے لڑتا ہے نا, دشمن سے لڑتا ہے نا آدمی. جنگ کے معاملے میں نبی نے دشمن سے لڑنے کا بھی سلیقہ بتایا, لوگوں کو تعلیم دی. اس سے زیادہ عدل و انصاف کا پیمانہ اور کردار کیا ہو سکتا ہے؟ نبی نے کہا اے میرے صحابہ جاؤ جنگ کے لیے لڑائی کرو, کسی بچے کو نہیں مارنا. اے میرے صحابہ جاؤ کسی بوڑھے پر جو تم سے لڑائی نہ کر رہا اس پر تلوار نہ اٹھانا. اے میرے صحابہ جاؤ دشمن سے مقابلہ کرو مگر کسی پیڑ کو نہیں جلانا. اے میرے صحابہ جاؤ جنگ کرو مگر سن لو کسی غیر کی عبادت گاہ پر نظر نہیں ڈالنا, نقصان نہیں پہنچانا. بتاؤ, یہ نبی نے تعلیم دی. اسی تعلیم پر آج مسلمان عمل کرتا ہے الحمدللہ. ہمارے تہواروں پہ کسی بھی تہوار میں کسی کی عبادت گاہ کو ہم نے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچایا. نبی نے جنگ کے معاملے میں صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ عبادت گاہ کو کسی غیر کے تکلیف نہیں پہنچانا. یہ نبی کا معاملہ تھا. عدل و انصاف, اللہ اکبر. یہ تو انسان ہے, انسان جانوروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف. ایک اونٹ آیا روتے ہوئے شکایت کر رہا ہے اللہ کے نبی سے, اے اللہ کے نبی میرا مالک ہے, مجھے کھانا کم دیتا ہے, بوجھ زیادہ ڈال دیتا ہے میرے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اس جانور کے معاملے میں یہ جانور بول نہیں سکتے, بے زبان ہے, مگر ان کے اوپر تم ظلم نہ کرو. نبی نے یہاں پر بھی عدل قائم کیا. قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. قبیلہ مخزوم ایک بڑا قبیلہ تھا, خاندان تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے خاندان کی عورت کو کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے تو ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی, ہم بے عزت ہو جائیں گے. قبیلہ مخزوم کے سردار آئے اور اسامہ بن زید کو کہا کہ اے اسامہ تم نبی کے پاس جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو. اے اسامہ تمہاری بات نبی مان لیں گے. اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, نبی غصے سے لال ہو گئے اور آپ نے کہا اے اسامہ جا کر کے ان کو بتا دو یہ تو قبیلہ مخزوم کی ایک عورت ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں. یہ نبی کے عدل و انصاف کا عالم تھا. آج ہمارے گھر میں ہم عدل و انصاف نہیں کر رہے ہیں, ہماری اولاد میں ہم عدل و انصاف نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو وہاں پر عدل و انصاف نہیں ہو رہا ہے. باہر کیا خاک کریں گے؟ اپنی اولاد میں ہی ناانصافی ہے. اور میں کہتا ہوں آج والدین کے حقوق بتلائے جاتے ہیں کہ والدین پر ظلم ہو رہے ہیں, والدین رو رہے ہیں, والدین پر اولاد ظلم کر رہی ہے. مگر میرے بھائیوں, علماء کو یہ بات یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے. تقریر کرتے وقت, والدین کے حقوق بتلاتے وقت, کہ آج کتنی ایسی اولاد ہے جو اپنے والدین کی وجہ سے رو رہی ہے. بتاؤ آپ, بہت سارے ایسے لوگ بچے بھی آتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر, ان کا بھی معاملہ ہے, ان کے باپ نے ان کی ماں نے ان کو رلایا, ان پر ظلم کیا, ناانصافی کیا, یہ بھی معاملہ ہم دیکھتے ہیں. تو بات اگر والدین کے حقوق کی جائے, حقوق کے کی جائے تو اولاد کے بھی حقوق کیا ہے اس پر بھی بات کی جائے. آج اولاد پر بھی ظلم ہوتے ہیں, والدین کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق دے اور والدین کو اپنے اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی توفیق دے. میرے بھائیوں,
عدل و انصاف ہم لے لیتے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ بھی عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی اگر انجانے میں غلطی ہو گئی تو فوراً معافی مانگ لیتے تھے، اور اگر سامنے والا کچھ کر دیتا تھا تو فوراً معاف کر دیا کرتے تھے. عفو درگزر کا یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. جنگ بدر کے موقع پر آپ دیکھیے صحابہ صف بصف کھڑے ہیں، سارے صحابہ صف بصف کھڑے ہیں. ایک صحابی صف سے تھوڑا سا ان کا سینہ نکلا ہوا تھا، سیدھا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایسے ہی ٹچ کر کے اور پیچھے کیا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میں آپ سے بدلہ لوں گا، مجھے آپ سے بدلہ چاہیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کہا لے لو بدلہ، کیا کرنا چاہتے ہو کر لو. وہ صحابی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو چوما اور مسکرانے لگے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، میری خواہش تھی کہ میں جنگ کے اندر جا رہا ہوں، کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے، کہیں میں شہید نہ ہو جاؤں جنگ کے اندر، کہیں مار نہ دیا جاؤں. میں چاہتا تھا کہ زندگی کے آخری ٹائم پر میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے. یہ میری خواہش پوری ہو گئی. یہ نبی کا معاملہ تھا. آج دیکھو آپ عفو درگزر کا معاملہ کیا ہے. ہم نے پوری ایک تقریر کی ہے معاف کرنے کے معاملے میں، مگر عمل نہیں ہو رہا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر سماج اور معاشرے کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے کردار کو درست کرو. آج مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے کی ضرورت ہے آج. ارے ہم دیکھتے ہیں مساجد میں بھی اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے. مساجد میں بھی ایک شخص پیشاب کر رہا ہے دیہاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آگے بڑھے مارنے کے لیے، بھگانے کے لیے. نبی نے کہا پیشاب کر لینے دو، ڈسٹرب نہ کرو اس کو. بتاؤ آپ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ چپل، جوتے، لات، گھوسے، تمام چیزیں چل جاتی ہماری. نبی کے اخلاق کا عالم دیکھو. نبی نے کہا کر لینے دو. جب اس نے پیشاب کر لیا تو نبی نے اس سے نہیں دھلوایا. اخلاق تو دیکھو. اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی نے صحابہ سے کہا کہ پانی لا کر کے ڈال دو اور صاف کر دو اس کو. یہ اخلاق تھا نبی کا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اخلاق کو درست کر دے. یا الہ العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو آئیڈیل بنانے کی، اپنی زندگی کے اندر اسوہ بنانے کی توفیق دے. میرے بھائیوں، ایک اعلان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی آپ کی اسی مسجد کے اندر بعد نماز مغرب آج انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اشتہار وغیرہ میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ 26 تاریخ کو ہے، مگر نہیں. بچوں کا جو سالانہ پروگرام ہے وہ آج ہی انشاءاللہ تعالی بعد نماز مغرب رہے گا. میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کثیر تعداد میں شرکت کریں، خواتین بھی آئیں انشاءاللہ تعالی، ان کے لیے بھی انتظام ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.